بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق فرائض، واجبات، نماز کا مکمل طریقہ، مردوں کا طریقہ، عورتوں کا طریقہ بیان کیا۔ آج کی ویڈیو میں ضروری سمجھا کہ وہ چیزیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مختصراً ان کو آپ کی نظر کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ان سے بچنا اور ان سے گریز کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلی چیز نماز میں کلام کرنا۔ نماز میں کلام کرنے سے، جس کو ہمارے ہاں بات کرنا، گفتگو کرنا کہتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں جواب دینا ہو۔ جیسے کہ کسی شخص نے کسی کو سلام کیا، جواب میں وعلیکم السلام کہا، یا کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یا کوئی اور کسی نے سوال کیا، اس نے اس کو جواب دیا، تو ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص چھینکنے پر الحمدللہ کہہ دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ چھینک آنے پر کوئی الحمدللہ کہہ دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں کوئی چیز کھا لینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا کوئی چیز تل کے برابر بھی اگرچہ کیوں نہ ہو، کوئی چیز منہ میں چلی گئی، خود بخود چلی گئی، یا اٹھا کے یا ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی اس کو چکھ لیا، زبان سے اندر نگل لیا، تو ان سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز اس حال میں پڑھے کہ وہ ابھی کچھ کھانا اس کے منہ میں باقی ہو، یعنی کھانا کھا کے اٹھا، کچھ ذرات باقی ہیں، بغیر کلی کیے اس نے نماز شروع کر دی، تو اگر اس کے منہ میں ایک چنے کے دانے کے بقدر خوراک موجود ہو یا اس سے زیادہ ہو اور وہ اس کو نگل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس سے کم ہو، تھوڑا بہت کہیں کوئی دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ مسئلہ عموماً ہر بندے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھا لینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے، تاکہ انسان مکمل طور پر اطمینان اور دھیان کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ لیکن اگر وقت نہیں ملا، یا پانی میسر نہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ کلی نہیں کر سکا اور اسی حال میں نماز پڑھے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر چنے کے دانے کے بقدر یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو جو اس کے منہ میں تھی اور وہ اس کو نگل گیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں کوئی چیز رکھ کر، منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، کہ نماز میں آپ نے سکہ ڈال لیا منہ میں، یا اسی طرح کوئی اور چیز منہ میں دبائی، چنگم جس کو ببل کہا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز یا ٹافی وغیرہ منہ میں رکھ کے نماز پڑھی تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے منہ کو صاف کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک چیز نماز سے سینے کا پھر جانا ہے، چونکہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا، تو اگر یہ قبلہ رخ ہونا شروع نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے، اگر کوئی شخص درمیان نماز میں سینہ پھیر لیتا ہے، سینہ گھما لیتا ہے قبلے سے، تو اس سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ صرف منہ موڑ لینا یہ مکروہ ہے، مکروہات میں انشاءاللہ اس کو بیان کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ سینہ اگر قبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح عمل کثیر جو ایک خاص معنی رکھتا ہے نماز کے ٹوٹ جانے میں، اس کے کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، عمل کثیر وہ کام ہے کہ جس کو نمازی کرے اور غیر نمازی اس کو دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ شخص نماز ادا نہیں کر رہا، نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ مثلا ہاتھوں سے کھیلنا، یا کپڑوں سے کھیلنا، یا اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہیں اس طور پہ کرے کہ اس سے نماز
محسوس ہو کہ یہ شخص نماز ادا نہیں کر رہا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے رہتے ہیں، کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے کپڑوں سے کھیلتے ہیں، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالوں سے کھیلتے ہیں، ٹوپی کو سیدھا کرتے ہیں۔ اسی طرح اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، وضو کر کے آئے اور داڑھی گیلی ہے تو کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، اس طرح کی حرکتیں بار بار، کبھی داڑھی کے ساتھ، کبھی بالوں کے ساتھ، کبھی کہیں کھو جانا، کبھی کہیں کھو جانا۔ تو یاد رکھیں کہ اتنا ایک ہاتھ کو استعمال کیا جائے کہ جس میں 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے تو یہ عمل کثیر میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ ان سے نماز میں نقص نہیں بلکہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور مستقل ان چیزوں پر عادتاً کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی ایک ہاتھ سے، کبھی دونوں ہاتھوں سے، کبھی پاؤں کے ساتھ، کبھی منہ کے ساتھ، ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ جن سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے کہ کون سی سورت پڑھیں، اور اس دوران وہ ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے جیسے ایک عام آدمی سوچ میں لگ جاتا ہے، اور اتنی دیر ٹھہر جاتا ہے جس میں 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار گزر جاتی ہے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو قصداً اور بلا قصد دونوں طرح سے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہماری نماز صحیح اور مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔